آج کی سٹوری اس امیر ترین ہندو خاندان کی ہے جو کہ پاکستان میں رہائش پذیر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ ان کی تجارت، ان کا بزنس روس تک پھیلا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو 7 حویلیاں آج بھی اصلی حالت میں موجود ہیں، وہاں کے تہہ خانوں میں روسی کرنسی کی بوریاں پڑی ہوئی تھیں، اور جب روس نے اپنی کرنسی منسوخ کر دی اور یہ بوریاں سے بھرے نوٹ سارے ضائع ہو گئے۔ یہ مکمل سٹوری آپ کو یہ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خاندان تھا کون جو اتنا امیر ترین ہندو تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، پھر ان کا کیا بنا اور آج کس سال میں ہے، اور ان کی 7 بڑی حویلیاں کس شہر میں موجود ہیں۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں اور ساتھ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، میں اس وقت موجود ہوں پشاور شہر اور محلہ سیٹھیاں۔ یہاں پر بہت ہی لگژری قسم کی جو پرانی حویلیاں وہ موجود ہیں، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ 1880، 1882، 1884 میں تعمیر کی گئی تھی۔ ساری حویلیاں اوریجنل حالت میں موجود ہیں۔ تو چلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں محلہ سیٹھیاں کی خوبصورت اور پشاور کا دل جو لکڑی کے خوبصورت کام والی حویلیاں۔ اچھا، پشاور شہر جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام ہے، اس کا دارالحکومت ہے، وہاں پر میں پہنچ چکا ہوں، اور وہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگژری حویلیاں ہیں، 7 بڑی حویلیاں، محلہ سیٹھیاں، پشاور شہر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو امیر ترین ہندو تاجر تھے، ٹریڈرز تھے، یہ بیسیکلی جہلم سے تعلق تھا، اور یہ 19ویں صدی میں پشاور آ کر آباد ہوئے، لیکن پشاور کے آنے کے بعد ان کا بزنس اتنا زیادہ تھا کہ افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ رشیا تک، یعنی کہ سینٹرل ایشیا تک ان کا بہت زیادہ بزنس تھا، اور یہ علاقے کے سب سے امیر ترین لوگ تھے اس وقت۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہ دیکھیں کتنی لگژری حویلیاں بنائی ہیں جن کے لکڑ کا کام اتنا زیادہ ہے کہ 150-200 سال گزرنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کا پشاور کی ترقی میں بھی بڑا کردار تھا۔ انہوں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور بنوایا، اسلامیہ کالج کی مسجد ہے بہت زبردست، وہ بنوائی، کیونکہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے یہاں پر بہت سارے کنویں لگائے غریبوں کے لیے پانی پینے کے لیے، اور اس کے رفاہی ادارے قائم کیے۔ یہ جناب پورا وہ محلہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر طرف لکڑی کے خوبصورت گھر، اتنی ڈیٹیل سے آپ کو یہ کوئی نہیں دکھائے گا۔ یہ دیکھیں اس کے جھروکے بنے ہوئے ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا وہ کام یہاں پہ لکڑی کا کیا گیا ہے۔ میں نے چنیوٹ کا بھی وزٹ کیا تھا، جو پاکستان کے ایک شہر چنیوٹ ہے، وہاں پر بھی لکڑی کے کام کی حویلیاں موجود ہیں، لیکن جب میں نے یہ سیٹھی خاندان کی حویلیاں دیکھی تو میں حیران رہ گیا۔ اچھا، یہ جو ان کا بزنس تھا یا ان کا جو عروج تھا، وہ ان کو زوال اس وقت آیا جب روس میں انقلاب آیا 1917 میں، اور ان کا جو بزنس ہے وہ سارا کولیپس کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہی حویلیوں میں ان کے جو بہت سارے نوٹ تھے، ان کے تہہ خانے بنے ہوئے تھے، اور کرنسی تھی رشین کرنسی ان تہہ خانوں میں۔ وہ میں تہہ خانے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں جاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو میں یہ دکھا لوں کہ محلہ سیٹھیاں کے جو عالی شان گھر تھے وہ آج کے سال میں ہے، اور اس میں آج بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آج بھی لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ جو نسل ہے نا وہ سیٹھی خاندان کی ہی ہے۔ گو کہ ان کے کچھ لوگ باہر کے ملک میں چلے گئے ہیں، لیکن کچھ یہاں بھی موجود ہیں، لیکن اب یہ وہ خاندان اتنا رچ نہیں ہے جو ان کی وجہ شہرت تھی، جس کی وجہ سے یہ خاندان کی پہچان ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورت ترین حویلیاں۔ میں پشاور آیا تو میں حیران رہ گیا۔ اپنے دوست یہاں پر اماد بھائی ہیں، ان کے ریفرنس سے میں یہاں پر اس محلے میں آیا، انہوں نے بڑا میری ہیلپ کی۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ جناب یہاں پر اتنا خوبصورت کلچر موجود ہے، تو میں نے فوری طور پہ اس کو جو ہے نا کیمرے کے آنکھ میں محفوظ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ حویلیاں بھی آہستہ آہستہ ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جناب اس کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں ان حویلیوں کے اوپر۔ واہ جی واہ۔ اچھا، یہ بات یہاں پر میں مینشن کروں کہ یہ سامنے حویلی نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی سیٹھی خاندان کی ہے، اور اس کو محکمہ آثار قدیمہ نے سیٹھی ہاؤس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ والا یہ بیسکلی ایک چھوٹا سا دروازہ لگ رہا ہے، اس کے اندر تہہ خانے بنے ہوئے ہیں، میں تہہ خانے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہ دیکھیے آپ، یہ اب میوزیم بن چکا ہے، یہ اب کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں، بلکہ جو وہاں کا آثار قدیمہ ہے محکمہ، یہ اس کی ملکیت ہے۔ تو اندر چلتے ہیں۔ اچھا، اندر داخل ہوتے ہی آپ کو یہ سب سے پہلے صحن نظر آئے گا، چاروں طرف اس کے برآمدے بنے ہوئے ہیں، اور درمیان میں ایک فاؤنٹین بنا ہوا ہے، فوارہ، اور یہ اس کی آپ دیکھیں
عالی شان قسم کی بناوٹ بنی ہوئی ہے اوریجنل حالت میں، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں اس کی جو دیواریں، لکڑی کا کام، شیشے کا کام، یہ سارا کچھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ حویلی جو ہے نا، پتہ جب چلا محکمہ آثار قدیمہ کو کہ یہ بیچ رہے ہیں اور اس کو گرانا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ نے فوری طور پہ اس کو پے کر کے خرید لیا اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیا، کیونکہ اس کا جو فن تعمیر ہے وہ آج کل نہیں بن رہا. جب اس کے تہہ خانوں میں ہم پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ یہ دیکھیں یہ اسی دور کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. یہ کنواں ہے اور ہر منزل کو پانی سپلائی کرتا ہے، اور یہاں پر پانی پھینکا جاتا تھا، پھر آگے چلا جاتا تھا جو اس کے ٹوائلٹس ہیں. اور یہ جو اس کے تہہ خانے ہیں، یہی وہ تہہ خانے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے. یہ یہاں پر بوریاں پڑی ہوئی تھیں، اور روس نے جب اپنی پھر کرنسی منسوخ کی تو یہ بوریوں سے بھرے نوٹ ضائع ہو گئے، اور یہیں سے ان کا زوال شروع ہو گیا اس فیملی کا، جو کہ بلینئر کہا جا سکتا ہے اس کو، تو میرا خیال کو غلط نہ ہوگا. یہ دیکھیں آپ، یہ تہہ خانے میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کو سارا کچھ دکھایا. یہ اس سے مزید نیچے تہہ خانے ہیں. یہ بندہ گم ہو جاتا ہے یہ حویلی کے تہہ خانے میں گھومتا ہوا، لیکن آپ کے لیے ویڈیو پھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم تو ایک فیملی ہے نا، میڈیا ٹاپ فیملی، آپ جو میرے ویورز ہیں. تو یہ جناب ابھی تہہ خانوں میں پتہ نہیں ہم کدھر کدھر جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اپنے موبائل فون کی لائٹس آن کر کے تو یہ جو لگژری ویلیاں آپ کو اوپر دکھائی ہیں، یہ اس کے تہہ خانے ہیں جو نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے. اور یہ جناب ہم آہستہ اوپر کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ جناب کوئی پتہ نہیں ہم نے کدھر سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تہہ خانوں کا، اور کدھر سے ہم باہر آ گئے ہیں، کیونکہ اس کے چاروں طرف سیڑھیاں ہیں تہہ خانوں میں بیسمنٹ میں جانے کے لیے. اور جب ہم اوپر آئیں گے نا تو بالکل سامنے ہمیں جھروکے اور کورٹیارڈ صحن وہ نظر آئے گا، جس کے چاروں طرف کمرے اور بالکونیاں بنی ہوئی ہیں، اور درمیان میں فاؤنٹین ہے، شاور ہے، جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جس کی جلت رنگ سے پورا جو اس کا در و دیوار ہے وہ چمک اٹھتا تھا. لیکن آج یہ موجود تو ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی بھی جو چمک دمک ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. میری کوشش تھی کہ پشاور کا یہ سیٹھی محلہ سیٹھیاں آپ کے لیے ضرور کور کروں، جہاں پر بہت ساری یادیں وابستہ ہیں ان فیملیز کی، ٹھیک ہے نا. میں نے آلریڈی بہت ساری پشاور سے ویڈیوز بنائی ہیں، جن میں اداکار راج کپور جی کا گھر، اداکار دلیپ کمار جی کا گھر، اداکار شاہ رخ خان کے والد کا گھر، الگ الگ سب کی ویڈیو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اندر باہر سے میں نے دکھائی ہیں. آپ چینل میرا وزٹ کیجیے گا. جسٹ آپ نے ان اداکاروں کے نام لکھنے ہیں اور ساتھ میڈیا ٹاپ لکھنا ہے یوٹیوب پہ، تو وہ میری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ دیکھیں نا، یہاں کا فن تعمیر اپنی مثال آپ ہے. پشاور شہر جو کہ پاکستان کا 10واں بڑا شہر ہے، یہ اس کے آپ کو جو ہے نا وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں اس وقت آپ کی سکرین پر. کیا بات ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اوروں سے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.